نشانیوں کی ابتدا جو ہوگی وہ ظہور مہدی سے ہوگی، جس کے بعد ایک کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ظہور مہدی سے شروع ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن الیمان اور ایک روایت کے مطابق کیا ہے نواس بن سمعان، ان کے بارے میں یہ راوی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے تھے بعض باتوں کا کہ اللہ کے رسول ہم پہ آئے، پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یاد رکھو کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس وقت بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے رسول نے گنوائی، فرمایا ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمشرق، خسف بجزیرۃ العرب۔ بڑے بڑے زمین کے دھسنے اور زلزلے کے 3 واقعات دنیا میں ہوں گے۔ یہ ایک مشرق میں ہوگا ایشیا کے اندر، ایک مغرب میں ہوگا یورپین کنٹریز کے اندر، ایک جزیرۃ العرب عرب کے اندر ہوگا، امارات متحدہ کے اندر۔ بڑے بڑے 3 زلزلے نہیں، خسف، زمین پھٹے گی، دھس جائیں گے لوگ، خسف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الدخان، دھواں کا آنا، ایک ایسا دھواں نکلے گا جو پوری کائنات پہ چھا جائے گا، جس سے کافر کئی مریں گے لیکن مسلمانوں کو صرف اتنی شکایت ہوگی کہ زکام جیسے ہوتا ہے، سردی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے، اس طرح کا کیا ہے نقصان پہنچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن پورا آسمان دھواں دھواں ہی نظر آئے گا۔ وہ ایک بڑی نشانی ہے الدخان۔ پھر فرمایا وہ دجال، جس کے بارے میں تفصیل میں نے بیان کی۔ پھر فرمایا وہ دابہ، ایک جانور زمین پھاڑ کے نکلے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کیا ہے زمین پھاڑ کے ایک جانور نکلے گا تمہارے ہاں سے۔ روایتوں میں یہ بات ثابت ہے، یہ جانور مکے کے حرم کے اندر نکلے گا چاش کے وقت، بالکل ضحیٰ کا وقت 10 یا 8 بجے کا وقت ہوگا، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان زمین پھٹے گی اور جانور نکلے گا، بالکل عجیب و غریب ہوگا جانور وہ۔ اور وہ جانور جب نکلے گا تو وہ اتنا واضح طور پر کافر اور مشرک کو الگ کر دے گا، مسلمان کو الگ کر دے گا کہ لوگ اس کے بعد اس پر ایمان لانا بھی شروع کر دیں گے تو اللہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ باقاعدہ بات کرے گا لوگوں سے، کیا کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بدبختو تم تھے یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہ کہہ کے وہ خود کیا ہے سیل گویا کہ مہر لگائے گا فلاں کافر، اور باقاعدہ کافر لکھے گا، مومن کو مومن لکھے گا پیشانی پر، تو ہر ایک سے مل کے وہ کافر کو کافر لکھے گا، مومن کو مومن لکھے گا۔ اس طرح بالکل صاف ہو جائے گی بات، لوگ اس وقت ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا نہیں کرے گا، توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو 3 خسف، 4واں دھواں، 5واں دجال، 6واں دابہ، 7واں یاجوج ماجوج، اور 8واں کیا ہے نزول عیسیٰ، 9واں کیا ہے طلوع الشمس من مغربها، مغرب اچانک سورج جو کہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوگا، یہ مشرق سے طلوع ہوتا مغرب میں غروب ہوتا، لیکن ہوگا کہ ایک دن اچانک پلٹ جائے گا، جہاں غروب ہوا مغرب میں وہیں سے طلوع ہوگا، طلوع الشمس من مغربها۔ 10ویں نشانی ہے نار تخرج من الیمن، یمن سے ایک آگ نکلے گی، یہ 10ویں نشانی۔ اب یہ ترتیب سن لیا آپ نے، اب پھر بھی ترتیب کیا ہے میں پھر جوڑتا ہوں اس کو، دیکھیے ظہور مہدی سے بات شروع ہوئی، قیامت کی بڑی نشانی شروع ہو گئی۔ اب انہی کے دور میں نزول عیسیٰ ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے، انہی کے دور میں دجال نکلے گا تو وہ قتل ہو جائے گا، انہی کے دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ نیچے آ کے زندگی گزاریں گے، وہ سب سے سنہری دور ہوگا مسلمانوں کا جس میں یہ رہیں گے۔ پھر ان کی وفات ہوگی، پھر مسلمان دھیرے دھیرے بھولنا شروع کر دیں گے وہی چیز جو ان کو سکھلائی گئی، پھر بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اب یہ موقع پتہ نہیں کب ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوگا جس میں مسلمان پھر اپنے طور
سے بگاڑ کے شکار ہو کہ کچھ کافر بھی بنے ہوئے ہوں گے، کچھ کیا ہے صحیح مسلمان بھی رہے ہوں گے، جب کیا ہے یہ جانور نکلے گا اور یہ جانور سب پہ ٹھپا لگا دے گا، کون مسلمان ہے کون مشرک ہے، کون مسلمان ہے کون مشرک ہے، گویا کہ ایک حتمی فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ تو ایسا ہی کوئی ایک زمانہ ہوگا، ایک بہت بڑا زمانہ گزر جائے گا جس میں کیا ہے یہ جو نکلا ہے خروج یہ لوگ بھول جائیں گے، تو اچانک طلوع الشمس من مغربها ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، اس کے تحت پورا سسٹم ہے، یہ سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے، یہ خالی سورج غروب طلوع نہیں ہوتا، یہ پورے سیارے ہیں جس کی وجہ سے یہ برابر ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ جب اچانک یہ ٹہر کے وہیں سے نکلے گا تو پورا ایک ہنگامہ ہو جائے گا دنیا کے اندر، کیونکہ ہونا بدہی بات ہے۔ جب وہ ہوگا تو پھر وہی معاملہ ہوگا کہ جو لوگ بگڑے تھے وہ آ کے توبہ کرنے لگیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی وہ آخری نشانی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا وہ عرصہ ہے جس میں دخان کب ہوگا اس کی کوئی تعین کسی حدیث سے نہیں ملتی۔ یہ دھوئیں کا نکلنا کس زمانے کے تحت ہوگا ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ دھواں نکلے گا جس سے کافر مریں گے اور مسلمانوں کو زکام کی طرح نزلہ ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا واقعہ ہمیں کوئی تعین نہیں ملتی۔